लजपत रोड के बिल्कुल सामने जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहीं से शुरू होता है वो रोड जिसे छोटी घिट्टी के नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका से हैदराबाद अपने उस बचपन की तलाश में आए जिसे वो आज से 77 साल पहले इन दीवारों के अंदर छोड़ गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं हैदराबाद के एक मशहूर कारोबारी मरकज़ के पास मौजूद हूँ और इस जगह को जाना जाता है छोटी या फिर छोटी घिट्टी के नाम से। ये जगह मैं एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ और मेरी उस वीडियो का थंबनेल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आज मैं आपको मुकम्मल छोटी घिट्टी का बाजार तो नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा, एक 6.5 साल के छोटे से बच्चे की कहानी। ये कहानी आज से 77 साल पुरानी है और 77 साल गुजर जाने के बावजूद इस जगह की यादें एक शख्स के दिल में आज भी जिंदा हैं। ये मनाजिर हैं स्टेशन रोड के। यहाँ से कुछ फासले पर सिटी पुलिस स्टेशन है और इसके बराबर में म्यूनिसिपल कमेटी का ऑफिस है। रोड के दूसरी जानिब कोने पर हरे और सफेद रंग वाली इमारत कादरी मस्जिद है और मस्जिद के बराबर में है लजपत रोड, जिसे क़याम पाकिस्तान से कब्ल के एक सियासतदान और कलमकार लाला लजपत राय के नाम से मंसूब किया गया है। लजपत रोड के बिल्कुल सामने जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहीं से शुरू होता है वो रोड जिसे छोटी घिट्टी के नाम से पुकारा जाता है। जैसा पढ़ा और जैसा सुना है उसके मुताबिक छोटी घिट्टी की शक्ल अब बिल्कुल बदल चुकी है और अब ये सड़क और इस सड़क के इर्द गिर्द का माहौल वो नहीं रहा जो आज से 77 साल पहले हुआ करता था। अब ये जगह एक वसी बाजार बन चुकी है जहां हैदराबाद और इर्द गिर्द के शहरों से लोग खरीदारी की गर्ज से आते हैं। अब यहाँ सारा दिन लोगों का हजूम लगा रहता है। मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियाँ रवां दवां रहती हैं। कुशादा रोड तंग हो चुका है और पैदल चलने वालों को भी अक्सर दुश्वारी का सामना रहता है। छोटी घिट्टी कहलाए जाने वाले इस रोड के अतराफ में कभी क़याम पाकिस्तान से कब्ल के बने हुए आलीशान घर हुआ करते थे, जिनमें से बेशतर ख़त्म हो चुके हैं और कुछ अभी भी मौजूद हैं जो हिजरत के ज़ख्म ताज़ा करते हैं और अपने असल मकीनों को याद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इन मकानात को बनाने वाले और यहाँ से हिजरत कर जाने वाले लोग अभी तक अपने घरों को याद करके उदास होते हैं और ईंटों से बने इन घरों को फिर से देखने के लिए तरसते हैं। ऐसे ही एक शख्स से कुछ अरसा कबल मेरा राब्ता हुआ और उन्होंने मुझे अपना नाम मोहन खेमलानी बताया। वो 1947 में सिर्फ 6.5 साल के बच्चे थे जब उनके ख़ानदान ने छोटी घिट्टी के मकाम पर मौजूद अपना घर छोड़कर इंडिया हिजरत की, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा सिर्फ ज़मीन और असासों का बंटवारा नहीं था, बल्कि 1947 में लोगों का भी बंटवारा हुआ था। जो मुसलमान भाई इंडिया में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए, वो अपने इज्जत व जान बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ चल निकले, और वो हिंदू भाई जिन्होंने यहाँ खुद को गैर महफूज महसूस किया, उन्होंने इंडिया की तरफ रख्ते सफ़र बांध लिया। मोहन खेमलानी साहब उस वक्त बहुत छोटे थे। शायद उन्हें उस वक्त हिजरत के गम ने ना सताया हो, लेकिन ज्यों ज्यों बड़े होते गए शऊर आता गया और शऊर ने ये एहसास दिलाया कि उन्हें कैसे अपना हंसता बसता घर छोड़कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ा। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके दिल में हिजरत का जख्म हरा होता गया। वो इंडिया से अमेरिका मुंतकिल हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिला और आखिरकार उन्होंने उन दरो दीवार को तलाश करने का इरादा किया जहां उन्होंने आंख खोली थी, और इसी तलाश में वो गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान आए, उस इमारत को देखने के लिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये मोहन खेमलानी साहब के नाना का घर था और इनके नाना का नाम टीकम दास गुरदास मल, जो आज भी इस इमारत की बैरूनी दीवार पर मौजूद है।
اس کے علاوہ اس عمارت کا سن تعمیر 1939 بھی تحریر ہے اور ساتھ ساتھ کشنا مینشن کے الفاظ بھی پڑھنے کو مل جاتے ہیں۔ کشنا موہن کھیملانی صاحب کی نانی کا نام تھا۔ گزشتہ برس موہن کھیملانی صاحب جو کہ اب 83 برس کے ہو چکے ہیں، امریکہ سے حیدرآباد اپنے اس بچپن کی تلاش میں آئے جسے وہ آج سے 77 سال پہلے ان دیواروں کے اندر چھوڑ گئے تھے۔ لیکن افسوس، جب وہ یہاں آئے تو وہ اس عمارت کی دوسری منزل تک نہ جا سکے کیونکہ پہلی منزل پر تالا لگا ہوا تھا اور اوپر جانے کا راستہ بند تھا، اور اس طرح انہیں مایوس لوٹنا پڑا۔ موہن کھیملانی صاحب کے بقول اس عمارت کی گراؤنڈ فلور پر رہنے والی فیملی نے موہن کھیملانی صاحب سے بہت تعاون کیا جس کے وہ آج تک مشکور ہیں۔ یہ موہن کھیملانی صاحب کی اس وقت کی تصویر ہے جب وہ تقریباً 6 سال کے تھے، اور یہ تصویر اسی عمارت کی دوسری منزل پر بنائی گئی تھی۔ اپنے نانا کا گھر اندر سے نہ دیکھ پانے کے بعد انہوں نے اپنے والد کے گھر کو تلاش کرنا چاہا، لیکن سالوں بیت جانے کے باعث یادیں دھندلا سی گئی تھی اور وہ اس گلی کو تلاش نہ کر سکے جس گلی میں ان کے والد کا گھر ہوا کرتا تھا۔ موہن کھیملانی صاحب کی یادداشت کے مطابق چھوٹی گٹی کے آس پاس ایک گلی ہوا کرتی تھی جسے مکتی گٹی کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور مکتی گٹی کے پاس ایک گلی میں لکڑی کا بڑا سا دروازہ ہوا کرتا تھا۔ لکڑی کے اس بڑے سے دروازے میں سے ایک چھوٹا دروازہ بھی کھلتا تھا جس سے ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص اس گلی میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس گلی میں ان کے والد کا گھر ہوا کرتا تھا اور ان کے والد کے گھر کی دیوار پر کھیملانی تحریر تھا، لیکن نہ وہ اس گلی کو تلاش کر سکے، نہ انہیں کہیں لکڑی کا وہ بڑا سا دروازہ نظر آیا۔ اس سال موہن کھیملانی صاحب پھر سے حیدرآباد آنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ کوئی ان کے آباء اجداد کے گھر تلاش کرنے میں ان کی مدد کرے، اور اس ویڈیو کے توسط سے میں موہن کھیملانی صاحب کی درخواست اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص موہن کھیملانی صاحب کی یادداشت کے سہارے ان کے آباء اجداد کے گھر کا ایڈریس سمجھ سکے تو برائے مہربانی 83 سال کے موہن صاحب کی مدد ضرور کریں اور ہماری رہنمائی کریں۔ میں امید اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس بار جب موہن صاحب پاکستان آئیں تو اپنی نانی کے گھر کی دوسری منزل تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے گھر کو بھی دیکھ سکیں اور اپنا کھویا ہوا وہ بچپن تلاش کر سکیں جسے وہ 77 سال پہلے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ آج چھوٹی گٹی پر آنے کا ایک مقصد تو یہ تھا موہن کھیملانی صاحب کی میموری کو تازہ کرنا، اور دوسرا مقصد یہاں پر مجھے کچھ یہاں سامان بھی خریدنا تھا، ایک پنکھا خریدنا ہے اور ایک سلائی مشین خریدنی ہے۔ اگر آپ نے میری گزشتہ ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں میں نے ایک فیملی کا ذکر کیا تھا جن کے گھر پہ پنکھا نہیں تھا اور ان کی چھوٹی بچی ہے وہ بیمار تھی، تو وہ اپنے پڑوسیوں کے گھر سے ایک پنکھا لے کر آئی ہوئی تھی تاکہ اس کو ہوا دے سکیں، تو اسی فیملی کے لیے مجھے یہ دونوں چیزیں خریدنی ہے۔ اس عمارت کے نیچے جس میں کبھی موہن کھیملانی صاحب کے نانا رہا کرتے تھے ایک الیکٹرک اسٹور ہے جہاں سے میں ایک پیڈسٹل فین خرید چکا ہوں، اور اب مجھے اسٹیشن روڈ سے ایک عدد سلائی مشین بھی خریدنی ہے۔ چھوٹی گٹی اور اس کے بعد پھر اسٹیشن روڈ سے مشین اور پنکھا خریدنے کے بعد میں اس وقت لطیف آباد نمبر 12 میں آ چکا ہوں، اسی گھر میں جس گھر میں میں نے کچھ دن پہلے ریکارڈنگ کی تھی، اور ایک بہن تھی جو چوڑیاں بنا رہی تھی اور ان کی بچی جو ہے چھوٹی بیمار تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کے لیے، مزید یہ ہے کہ ان کے گھر پہ کوئی پنکھا بھی نہیں تھا تاکہ ان کے اپنے بچوں کو ہوا میں لٹا سکیں۔ تو یہ وہ سلائی مشین ہے
اور اس کے برابر میں ہی پنکھا رکھا ہوا ہے. بہن ہماری موجود ہیں اور یہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیں, یہ ان کی بڑی بیٹی ہیں. چھوٹی بیٹی کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور اب لگتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے. طبیعت ٹھیک ہے اب ان کی؟ جی ابھی تو بیٹی ہے بیٹا ہے یہ؟ بیٹا ہے یہ. اچھا بیٹا ہے. بیمار یہیں تھا؟ ہاں ان کی طبیعت خراب تھی, ابھی اچھا. تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ کچھ پیسے بھی ہیں, یہ بھی آپ رکھیے تاکہ آپ کا کچھ گزر بسر ہو سکے. اس سے بچے کو علاج کروا لیجیے گا بچے کا. جی اللہ پاک نے بہت دی بھائی, ہمارے دل سے تو دعا ہی نکلے گی ان کے لیے. امریکہ سے ایک ہمدرد انسان کی بھیجی ہوئی امانت ضرورت مند فیملی تک پہنچانے کے بعد میں اس وقت ایک اور مجبور شخص کے گھر موجود ہوں جنہیں بستر سے لگے تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے. آج سے 1 مہینے پہلے کرنٹ لگنے کی وجہ سے مکان کی چھت سے نیچے گرے, ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی اور اب اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہیں. گھر کے اکلوتے کمانے والے ہیں اور گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ 1 ماہ میں ڈاکٹر حضرات کے پیش خدمت کر دی گئی ہے, لیکن طبیعت پھر بھی نہ سنبھل سکی اور اب گھر میں علاج کروانے کے ساتھ ساتھ کھانے کے بھی لالے پڑ چکے ہیں. تار لگایا وہ آپس میں ٹچ ہو گیا, میں کرنٹ لگتے ہی میں نیچے گر گیا آگے. اچھا جی سر. کتنا ٹائم ہو گیا اس بات کو؟ 1 مہینہ ہو گیا سر. اور ڈاکٹر کو چیک کروایا آپ نے؟ سر چیک کرا ڈاکٹر کو, ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 سے 5 لاکھ 6 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں سر. کیا آپریشن ہوگا؟ جی میرے بچے میرے سے دور ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 5 بچے, 4 بیٹیاں 1 بیٹا, دور ہوئے ہیں میرے سے. میرا آپریشن ہو جائے کہ میں آزاد ہو جاؤں گا, تھوڑا اٹھ کے کچھ کر لوں گا ان کے لیے. بیٹے کو اس طرح کے قابل ہیں کہ کمائی کر سکیں, کام پہ جا سکیں؟ چھوٹا ہے بیٹا, بھی دکھتا ہے نا اچھا, بہت چھوٹا ہے. تو پھر کس طرح گھر کا گزر بسر جو ہے مینج ہوتا ہے؟ بس ہو رہا ہے, بچوں کو امی کے چھوڑا ہوا ہے, کر رہے گزارا, جیسے بھی ہوگا. میں اس وقت 4-5 لاکھ روپے تو آپ کو نہیں دے سکتا. فی الوقت یہ 10,000 روپے ہیں, یہ آپ رکھیے. 10,000 روپے کی یہ رقم ان کے علاج کے لیے نہ کافی ہے, لیکن شاید یہ 10,000 روپے ان کی 1-2 روز کی پریشانی کو آسان کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آگے بھی ان کے لیے اسی طرح کے مزید وسیلے پیدا ہوتے رہیں گے جب تک یہ بھائی تندرست نہیں ہو جاتے انشاءاللہ. زندگی پل بھر کا گیم ہوتا ہے, اور ایک ہنستا بستا خوشحال گھرانہ جو ہے کس طرح اس وقت پریشانی میں مبتلا ہوا ہے. جو ان کے گھر کے سربراہ ہیں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, بیچارے کی آنکھ نم ہو گئی یہ بتاتے ہوئے کہ ان کی کیا حالت ہے. دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں, اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے سنوار سکیں. بس اللہ تعالیٰ کو جو منظور, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بھائی جو ہیں جلد صحتیاب ہو سکیں اور اپنے بچوں کو سہارا بن سکیں. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ بہت جلد. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.